پورے مہینے بیانات ہو رہے ہیں، بیانات بہت ہو گئے، اب کچھ عمل کی طرف آ جانا چاہیے، میرا خیال ہے مجھے بھی، آپ کو بھی۔ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے فنٹر ہیں، تو اس لیے تکرار ہوتی ہے تاکہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ دیکھو کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو رمضان میں تراویح کی توفیق ملی، رمضان میں روزوں کی توفیق ملی۔ بہت سے ہوں گے جو کھاتے پیتے بھی رہے ہوں گے، بھائی اب عزم کر لو، توبہ کر لو، عزم کر لو بھائی، اب تک جو روزے چھوڑے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، جتنے چھوٹ گئے ان کی اس سال میں ہم قضا کریں۔ گرمیوں میں نہیں ہوتی، سردیوں میں قضا کر لو، اور آئندہ عزم کرو انشاءاللہ موت تک رمضان کا کوئی روزہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا، سوائے بیماری یا سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اور رمضان کیا روزوں کے بغیر یار، میرے والد صاحب گرمیوں کے روزے تھے اور مسقط میں یا سعودیہ میں کہیں جاب کر رہے تھے، تو کیا تھا ریگستان میں نا کوئی وہ تھا پروجیکٹ تھا، تو کمپنی کے جو بھی تو آفیسر تھا اس نے کہا بھائی یہاں کا روزہ بہت ٹف ہے، روزہ بھی گرمیوں کا اور ریگستان کی گرمی، تو مزدوروں کو آرڈر دیا کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ میرے والد صاحب نے کہا اللہ ان کی مغفرت کرے، بھائی مر جائیں گے روزہ نہیں چھوڑیں۔ کچھ چیزیں ہمارے اندر، میں چونکہ ابھی تو میں مہاجر ہوں لیکن باپ دادا ہمارا خاندان تو پٹھان ہے نا، تو کچھ چیزیں ہمارے ابا میں کون سی تھیں، اسٹائل پٹھانوں والا تھا، تو ابا نے کہا بھائی ہمارے خاندان میں کہنا یہ چاہ رہے تھے ہم پٹھان ہیں اور پٹھان روزہ بولو نہیں چھوڑ، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑتے، لیکن انہوں نے کہا بھائی وہ ہم روزہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ایسے پتہ نہیں ثواب بھی ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، اللہ کہ تو پٹھان ہونے کی وجہ سے رکھا ہے، لیکن بہرحال مقصد ان کو تانا دینا تھا کہ جو ہے، اور میں نے دیکھا ہے کے پی کے میں روزہ نہیں چھوڑا جاتا۔ ابھی میں کوئٹہ گیا نا رمضان میں، لڑکے کھیل رہے ہیں، ینگ لڑکے، ایک شخص مجھے کھاتا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن افسوس پنجاب میں میجورٹی الحمدللہ روزہ رکھتی ہے مگر کھاتی بھی دبا کے۔ کراچی میں بھی آپ چلے جاؤ ہوٹلوں میں، وہیں جتنا پوش ایریا ہوگا نا جن کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، وہاں روزہ کھانے کا رواج زیادہ ہے۔ تو بھائی ایک مہینہ اللہ تمہیں، اللہ 11 مہینے کھلاتا ہے، خوب اللہ تعالیٰ تمہیں پلاتا ہے، تو اللہ کے بندو کچھ غیرت کرو یار، ایک مہینہ اللہ تم سے روزے بھوک پیاس برداشت کروا رہا ہے، تو اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا بولو چھوڑ۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا ہم سے رکھا نہیں جاتا، بھائی 3 دن میں انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، پہلے دن تکلیف، دوسرے دن کم تکلیف، تیسرے دن کم تکلیف، اس کے بعد یوز ٹو، یہ 3 دن کی تکلیف ہے رمضان کی، اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے عادت۔ اور اتنا فائدہ ہے نا روزے کا صحت کو، اتنا فائدہ ہے، اب تو گورے بھی فاسٹنگ کی طرف آ گئے، پہلے گوروں سے روزہ رکھواتے تھے اور اس کو کہتے تھے مسلم فاسٹنگ، ان کے جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ کہتے تھے مسلم فاسٹنگ، اس کے بعد انہوں نے نام چینج کر کے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام رکھا، پہلے اس کا نام ہی تھا جیسے مسلم شاور ہے نا، ابے واش روم میں جو پانی جس جگہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی پانی سے استنجا کرتا ہی نہیں تھا، تو اس کو نام ہی کیا پڑ گیا مسلم شاور، لیکن اب اس کو کوئی اور نام دے دیں گے تاکہ صفائی کی نسبت اسلام کی طرف نہ ہو۔ تو دیکھو اللہ کو کھانے والے پسند نہیں ہے، اللہ کھانے والے دنیا میں بہت ہیں۔ کل کسی نے کہا تھا نا کہ میرے والد چچا کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کھائیں، تو وہ میرے ابا کی جائیداد کھا گئے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ چچا کو کہ آپ کھایا کریں، تو انہوں نے کیا کھایا، جائیداد ہی کھا گئے ابا کی۔ تو روزہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس سے اللہ، آپ صحت کے لیے نہ رکھیں، آپ کس کے لیے رکھیں، اللہ کے لیے۔ تو رمضان میں عزم کریں، کچھ بھی ہو جائے اللہ نے صرف بیمار کو اجازت دی ہے اور مسافر کو، اس کے علاوہ بھائی مزدور ہو کوئی، میرے والد صاحب پھر رکھے روزے پورے والے، کس قدر شدید پیاس سے حالت خراب ہو جاتی تھی ریگستان، رکھتے تھے الحمدللہ۔ تو میں 8 مزدوروں کو دیکھ رہا ہوں، کتنے مزدور ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہم معاش ہے ہمارا، نہیں بھائی نہیں چھوڑ سکتے روزہ آپ، ہاں روزہ رکھ کے کنڈیشن یہ ہو جائے کہ مرنے لگیں، ایسی پیاس لگے، ایسی بھوک لگے کہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے، چکر آ رہے ہیں، تو بیماری میں پھر روزہ توڑنے کی اجازت۔ جب تک یہ کنڈیشن نہ ہو، بھوک یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے کہ بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، نہ نہ نہ۔ اور یہ خوب سمجھ لیں، نفلی روزہ توڑ دیں گے صرف گناہ ملے گا، کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن رمضان کا روزہ توڑ دیا نا کسی نے، روزے کے دوران بیوی سے ہم بستری کر لی یا جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو پھر صرف قضا نہیں ہے بلکہ 60 روزوں کا کفارہ ہے، 60 روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے۔ 59 روزوں کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ سے 60 ہے نا، تھوڑا تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی ہو جائے نا۔ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا، بڑا صحت مند تھا،
تو ہوٹل والے سے کہا 20 روٹیاں لیا, اس نے کہا نہیں کھا سکتا, کہہ رہا کھا لیا تو پیسے لے گا, کہہ رہا نہیں لوں گا, لیا 20 روٹی, لایا 20 روٹیاں, اس نے کھائی. ہوٹل والا پریشان, ابے کم بخت 20 روٹیاں کھا گیا ہے اور پیسے بھی نہیں دے گا, یہ اتنا میرا نقصان. تو کہہ رہے نہیں تو نے 19 کھائی ہیں, کہہ رہے نہیں 20 کھائی ہیں, کہہ رہے نہیں 19 کھائی ہیں, کہہ رہے چل دوبارہ سے. اس نے کہا لے بھائی پوری ٹوٹل 20, اب یہ دوبارہ بھی کھا سکتا. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, آپ نے اگر روزہ توڑ دیا نا رمضان کا, تو کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 60 روزے لگاتار. ایک بھی چھوٹ گیا, چاہے بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہو, تو کنٹینیو پھر 60 رکھنے پڑیں. ہاں خواتین کو مینسز کی وجہ سے جو چھوٹتے ہیں تو اس میں پھر وہ چھوڑ سکتی ہیں, پھر وہ جیسے ہی مینسز بند ہو پھر شروع کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے 60 روزے. تو رمضان کے روزے کی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے. تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوسری بات یہ کہ نفلی روزوں کا بھی معمول بناؤ. آج ہمارے ہاں عربوں میں تو رواج ہے پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا, ایام 20 کے روزے رکھنے کا. ہماری سوسائٹی میں حلوے مانڈوں کا تو دبا کے رواج ہے, کھانے کا رواج ہے. ہمارے ہاں روزوں کا رواج نہیں. ابھی دیکھنا ربیع الاول میں دے دنا دن حلوے مانڈے دیگیں زردے, ڈھکن کھلے گا ڈڑنگ, ڈھکن بند ہوگا, الگ الگ ہی دیکھ کے ڈھکن کی آواز ہوتی, کھا رہے ہیں, ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں. یہ کہاں ہے دیگیں میرے بھائی؟ میٹھا کھانا سنت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لو. یہ کسی نے غلط سمجھا دیا ہے آپ کو. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے تو الگ سے پھر میٹھا کہاں سے سنت ہوگا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نبی کو میٹھا پسند تھا, تو میٹھا کا پسند ہونا تو نیچرل ہے. کتنا پسند تھا؟ چند کھجوریں. یہ تھوڑی پسند تھے جو ہم لوگ کھا رہے ہیں. کیا کیا مٹھائیوں کے نام ہیں, جب وہ کھاتے ہیں تو پھر جو دھواں نکلتا ہے, ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں. موٹے ہوئے جا رہے ہیں, موٹے ہوئے جا رہے ہیں. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. کچھ لوگ نیچرلی موٹے ہوتے ہیں, کم کھا کے بھی موٹے ہوتے ہیں. وہ موٹاپا برا نہیں ہے. صحابہ کرام میں بعض بڑے بھاری جسم کے لوگ تھے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے نا امام محمد, بہت موٹے تھے, بہت بھاری تھے, لیکن زیادہ نہیں کھاتے تھے. امام شافعی کہتے ہیں محمد ابن حسن رحمہ اللہ کے بارے میں, کیونکہ وہ امام شافعی کے استاذ بھی تھے, کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ کوئی ذہین نہیں دیکھا. حالانکہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ ذہین نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچرلی بھاری جسم کے ہوتے ہیں. میرے اساتذہ میں بعض ایسے ہیں بہت بھاری جسم ہے, حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں. لیکن اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹے ہوئے ہو نا, ادھر جائے وہاں سے کھا لیا, ادھر گیا متزل لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, ادھر حلوہ کھا لیا, ادھر مانڈا کھا لیا, ادھر لڈو کھا لیا, ادھر فلانے کے تیجا, فلانے کے 40ویں کی بریانی, نیاز کی بریانی, 11ویں شریف کے دیگ, 12ویں شریف کی دیگ, پھر فلانے کا چہلم, فلانے کا مرسی, وہ کیا ہوتا ہے پرسی, پھر فلانے کی فلانا, پھر ڈمکانا, کھا کے بالآخر پھر جب انتقال ہوتا ہے تو پبلک کندھا بھی نہیں دے رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں بھائی کندھا دو, لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا بھائی, اب کیوں کندھا؟ ایسا موٹاپا ہماری شریعت میں پسند بولو نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اس موٹاپے کے خلاف, جو کھانے کی وجہ سے ہوا. نیچرلی ہے. میری دادی کا جسم بہت بھاری تھا, بہت کم کھاتی تھی, روزے رکھتی تھی, قدرت کی طرف سے ہے نا. زیادہ کھا کے ہر وقت پھوڑ رہا ہے, بہت بری حرکت ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے منہ پہ کیا کرو؟ کنٹرول. یہ کیسے ہوگا؟ روزے سے. تو اس لیے نفلی روزے رکھنے کا بولو معمول بناؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نفلی روزے رکھنے کا معمول بناؤ. پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو, ایام 20 کا روزہ رکھ لیا کرو. پھر ایک سنت یہ بھی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزے رکھنے پہ آتے, رکھتے ہی چلے جاتے. امی عائشہ کہتی ہیں میں سمجھتی کہ اب کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر جب چھوڑنے پر آتے تو چھوڑتے ہی چلے جاتے. یہ بھی ایک سنت ہے. رکھنے پر آئے رکھتے چلے جاؤ, بھائی موڈ ہے ہمارا, روزے چل رہے ہیں ہمارے. چھوڑنے پر آئے چھوڑتے چلے جاؤ تاکہ صحت بھی خراب نہ ہو. لیکن ہمارا ان روزوں سے کوئی تعلق رہا نہیں ہے. ہمارا پتہ کیا ہے, دیگ پہ آئے تو آج قورمہ بریانی, دیگوں پہ ہی دیگیں. اور ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. فراق یار کہتے ہیں یار کی جدائی, تو غم ہوتا ہے نا محبوب کی جدائی میں. تو پہلے زمانے میں لوگ عشق و محبت میں موٹے ہونے کے بجائے کیا ہوتے تھے؟ بولو نا, دبلے. اب اللہ کے نبی اور اللہ کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ جتنی نبی سے محبت ہوگی اتنا ہی حساب کتاب زیادہ ہوگا. تو اس پہ شاعر نے کہا ہے ہم فراق یار میں, ہم یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں. گھل گھل کے تو پتلا ہونا چاہیے تھا, لیکن گھل گھل کے کیا ہو رہے ہیں؟ ہاتھی. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, رستم پہلوان. گھل گھل کے اتنے موٹے ہو گئے,
لگ رہا ہے کہ تو رستم پہلوان کا بھائی ہے. میں پابندی سے گزشتہ 15 دنوں سے روزے رکھ رہا ہوں اور آگے بھی پوری زندگی روزے رکھنے کا ارادہ ہے. روزے کی حالت میں ہی مرنا چاہتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے روزے سے ہی مر جاؤ گے آپ. جبکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ اتنے روزوں کا فائدہ نہیں ہے, صرف پیر جمعرات کو رکھو. بھائی اتنی قوتیں آج کل نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے جائیں. آپ واقعی روزے سے مر جاؤ گے آپ. تو اتنا اپنے آپ کو صحت کو خراب کر دینا کہ اس سے موت یا بیماری ہو, تو یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. تو روزانہ ڈیلی زندگی بھر روزے نہ رکھیں آپ. بعض صحابہ نے رکھے ہیں مگر وہ بھی آخر عمر میں پھر ان کو ندامت ہوئی, پھر نہیں رکھے جا رہے تھے, کیونکہ ایک نیکی جب انسان کنٹینیو کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اتنی کی عادت ڈالیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور, بالکل. آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو, یعنی چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں, کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر, ایک نیکی 10 کے برابر نا, تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, اس کی ترغیب ہے, تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا, غریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور غریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام, یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا, دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا, اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی. اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے, کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے, سمجھتے ہو. تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا, ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن, تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے, وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں, سمجھتے ہو. تو یہ فائدہ مند ہے, کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور بھی شوگر کے لیے بھی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے, صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن کوئی مہینہ متعین کیے بغیر, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپ رکھنا شروع کر دیں, وہ رکھے جا رہے ہیں, جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں, چھوڑنا شروع کر دیں, پھر کھاتے رہیں, پھر موڈ ہوا پھر پے در پہ روزے, پھر موڈ ہوا پھر چھوڑیں, تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا, ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے, اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے. اور اگر کسی نے بہت زیادہ فنٹر بننا ہے, بہت نیک بننا ہے, تو پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. زندگی بھر روزہ رکھا, کیسے؟ 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, یہ سب سے بہتر روزہ ہے. کیوں؟ حدیث میں وجہ نہیں بیان کی اس کی کہ کیوں بہتر ہے, لیکن اس کی ایک سرسری غور سے ایک ٹیکنیکل وجہ سامنے آتی ہے. بتا دوں وجہ. دیکھو, روزے کا بنیادی مقصد ہے روحانی طور پر خود کو طاقتور بنانا, جسمانی طور پہ کمزور کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ ڈیلی روزے رکھتے رہو گے ڈیلی, تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے, چلو گے لاغری کے ساتھ, بات کرو گے, بڑی ویکنیس ہوتی ہے, ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے. ہمیں طالب علمی کے دور میں دن جوش چڑھا تھا, ہم نے گرمیوں میں دیو مار 4.5 روزے رکھنا شروع کیے. گرمیوں کے روزے تھے, میں اتنا باریک ہو گیا تھا, اتنا باریک کہ محلے والے کہہ لیں بھائی کیا ہو گیا ہے ان کو, غائب ہونا شروع ہو گیا تھا. تو وہ بعض دفعہ انسان پہ غلبہ ہوتا ہے نا, تو یہ پھر اس سے انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے بہت زیادہ. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یار میں بات پہ لڑ رہا ہوں, لوگوں سے پھڈے کر رہا ہوں, غصہ کر رہا ہوں. لڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے, کمزور آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے, لڑنے کی پاور اس میں ہوتی نہیں, وہ جذبات سے ہی اگلے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اگلا تھوڑا سا موقع دکھا دے تو یہ ڈر جاتا ہے. یہ تو کمزوری یہ ایک عیب ہے, جان کر کمزوری. تو کنٹینیو روزہ رکھنے سے بار بار مسلسل آپ رکھتے ہی چلے جائیں گے تو روحانی قوت تو بڑھتی ہے, لیکن جسمانی قوت
کمزور. اور روحانی بھی بہت زیادہ نہیں بڑھتی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے. روحانی قوت بڑھتی ہے نفس کی مخالفت سے, اپنی چاہتوں کی مخالفت سے. تو جب آپ رکھتے 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 عادی ہو جاتے ہیں تو وہی آپ کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. کوئی الگ سی چیز نہیں لگتی آپ کو. آپ کا پتا ہے بھائی میں نے صبح 4 بجے کھانا کھانا ہے, پھر افطاری کے وقت کھانا ہے, یہ روٹین میں آ گئی نا ایک چیز. تو ایک دن روزہ ایک دن چھوڑا, ایک دن روزہ ایک دن چھوڑے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دن روزہ ہے اگلے دن ریکوری ہو جاتی ہے. کھائیں گے آپ, پیئیں گے, آپ کا جسم کمزور نہیں ہوتا, لیکن ٹینشن اتنی ہے نا کہ کر کے دیکھو پتا چلے گا, کیونکہ انسان عادی نہیں ہوتا روزے کا. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو روزانہ روزہ رکھنا ہے نا تو تھوڑے دن میں عادت ہو جاتی ہے. جیسے رمضان میں ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا 10-15 روزوں کے بعد, یار صبح اٹھنا ہے, یہ تو روٹین کا ہی قصہ ہے. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن چھوڑا, جیسے وہ والا واقعہ ہے نا, وہی بتاتا ہوں میں. ایک دن روزہ رکھا, ایک دن چھوڑا, اب دوبارہ اگلے دن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حقیقت ہے, کیونکہ آپ نے کل پراٹھا کھایا تھا, چائے بھی پی تھی, گٹکا بھی ٹائم پہ, اور سٹے مٹے بھی, نسوار بھی, سب چیزیں ہو گئی. اب دوبارہ یار یہ مشکل ہوتا ہے. تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت سخت ہوتا ہے. تو روحانی قوت بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے. اپنی چاہتوں کی مخالفت سے قوت بڑھتی ہے نا روحانی. تو چاہتوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے. آدمی کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا بہترین ملکہ پیدا ہوتا ہے اس سے, کہ میرے ہاتھ میں, جب چاہوں گا کھانا چھوڑ دوں گا, جب چاہوں گا کھانا شروع کر دوں گا. اور صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی ہو جاتی ہے, کیونکہ روزانہ 3 ٹائم کھانا کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحت کے لیے ضروری ہے, بلکہ ہر کتاب میں لکھا ہے روزانہ 3 ٹائم پھوڑنا صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہے, فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک دن روزہ رکھیں گے, ایک دن کھائیں گے, آپ بالکل فٹ فاٹ رہیں گے اور اچھے ہو جائیں گے جسمانی لحاظ سے. لیکن دل کی چاہت کی ایسی مخالفت ہوگی کہ آپ بہت تکلیف میں ہو گئے. لیکن اس سے آہستہ آہستہ آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ہوگا بھائی, میں جب چاہوں گا کھا سکتا ہوں, جب چاہوں گا روزہ رکھ سکتا ہوں. ورنہ نارمل آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے یار رکھوں کہ نہیں رکھوں, رکھ کے پھر پچھتا رہا ہوتا ہے, یار اچھا بھلا کھا لیتا تو اچھا تھا, اب چائے دیکھ کے کبھی دل چاہتا ہے, کبھی بریانی کی خوشبو آتی ہے. تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے, ایک دن روزہ رکھیں, ایک دن چھوڑیں. لیکن اتنا مشکل کام ہے, سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو, پیر جمعرات کا رکھ لیا کرو, اور صحیح ہے نا, ایام 20 کے رکھ لیا کرو, کافی ہے. وہ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کے, وہی لطیفہ یاد ہے نا, وہ نہیں میں نے بتایا تھا کہ میری ایک زوجہ گلشن اقبال میں, ایک ہاکس بے روڈ کی طرف, تو میں ایک دن گلشن اقبال میں, دوسرے دن اتنی دور ماڑی پور ہاکس بے روڈ. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے ہمارے دوست, انہوں نے مجھے بس میں سوارنا دیکھا, یار بہت ترس آتا ہے, ایک دن آپ یہاں, دوسرے دن وہ ادھر. تو میں نے کہا مجھے ترس آپ پہ آتا ہے, ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی 1 سال 2 سال 10 سال ہو گئے یار, بس کرو یار. تو جب بھی میں ایسی کوئی بات کرتا ہوں نا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, تو مجھے ایک دن یہاں ایک دن وہاں, یہ والی بات یاد آ جاتی ہے.